میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ اس وقت آپ وظیفہ زون دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو غریب نواز کی سوانح عمری بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کا دورہ تھا، مسرتوں کی چہل پہل تھی۔ آبادی کی ہر جانب سے فرزندان توحید کا ٹھاٹیں مارتا سمندر بارگاہ خدا بندی میں سر جھکانے کے لیے جا رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نابینا لڑکے پر نظر پڑی جو سڑک کے ایک کنارے پر حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس کا شکستہ پیراہن اور چہرے کی اداسی اس کی غربت کی گواہی دے رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے جب اس شکستہ حال فقیر بے نوا کو دیکھا تو دل بھر آیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ اس کے پاس گئے اور اپنا لباس فاخرانہ اتار کر اسے پہنا دیا اور پھر عیدگاہ ساتھ لے گئے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے جود و کرم کا یہ عالم تھا کہ آپ کے آستانہ عالیہ پر آیا ہوا سوالی کبھی خالی نہیں لوٹتا تھا، اور اسی جذبہ خدمت خلق نے اور مرشد کامل کی نگاہ نے آپ کو عالی مرتبت بنا دیا تھا۔ آپ بچپن ہی سے خدا ترس اور درویشیوں فقیروں کے خدمت گار تھے۔ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کو ترکے میں ایک پنچکی اور باغ حصے میں آیا تھا۔ ایک دن اس باغ میں آپ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مرد حق آپ کے باغ میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ بزرگ ابراہیم قنظوری کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے ان کو بڑی تعظیم تکریم سے خوش آمدید کہا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھا دیا۔ پھر انگوروں کے خوشے یعنی کہ انگوروں کے گچھے سے ان کی تواضع کی۔ آپ کے حسن سلوک سے وہ مرد حق بہت خوش ہوئے۔ پھر اپنی تھیلی میں سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز کو عطا کر دیا۔ جو ہی آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، کھایا، کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ سینہ انوار الہی سے معمور ہو گیا۔ طبیعت علائق دنیا سے متفرق ہو گئی اور رگ رگ میں عشق الہی کا دریا موجزن ہو گیا۔ ابراہیم قنظوری چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے باغ اور پنچکی کو فروخت یعنی بیچ کر کے سارے کا سارا مال غربا میں تقسیم فرما دیا۔ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر کے تحصیل علم دین اور تلاش حق کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر گھر سے چلے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس کی تھی۔ اس زمانے میں ذرائع آم و درفت محدود تھے، راستے تنہائی دشوار گزار تھے، قدم قدم پر بھوک پیاس اور رہزنوں کا خوف تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت کا گھر سے اکیلے نکلنا بڑی جرات کا کام تھا، لیکن جب دل میں طلب صادق ہو تمام مشکلیں ہچ نظر آتی ہیں۔ آپ تو کل باخدا سمرقند جانے والی سڑک پر چل پڑے۔ سمرقند بخارا میں بڑے بڑے جبد علماء تھے جن سے ہزاروں متلاشیاں علم فیضیاب ہو رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز بھی کٹھن راستے کی سب صعوبتیں برداشت کر کے وہاں جا پہنچے اور وہاں کے نامور عالم مولانا شرف الدین کے پاس حاضر ہوئے۔ پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر علوم ظاہری کو حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ سمرقند سے بخارا پہنچے، وہاں مولانا حسام الدین کی شاگردی اختیار کی۔ جب آپ نے تمام ضروری علوم کی تکمیل کر لی تو آپ نے مرشد کامل کی تلاش شروع کی۔ جس وقت خواجہ غریب نواز مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے روانہ ہوئے، ان دنوں نیشا پور کے نواح میں قصبہ ہارون میں
حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ذات بابرکات کے انوار جگمگا رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے کمالات کی شہرت ایک عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے جب یہ شہرت سنی تو سیدھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ نے خواجہ عثمان ہارونی کی زیارت کی تو آپ کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہی وہ ہستی پاک ہے جن سے گوہر مراد حاصل ہو جائے گا، یہی وہ چشمہ فیض ہے جس سے میری روحانی پیاس بجھ جائے گی۔ سرکار غریب نواز بیعت ہونے کا واقعہ خود یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ فقیر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کی مجلس میں بہت سے دربائش حاضر تھے۔ فقیر نے جو ہی بیعت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ فقیر نے حکم کی تعلیم کی، پھر فرمایا قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ شریف پڑھو۔ اس سے فارغ ہوا تو ارشاد ہوا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ فقیر نے تعمیل کی تو حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تیرا باخدا رسا۔ اس کے بعد کلہ 4 ترکی فقیر نے سر پر رکھی، پھر اپنا گلیم خاص مرحمت فرمایا اور حکم فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ عاجز نے حکم کی تعلیم کی، پھر فرمایا جاؤ آج کا دن اور رات مجاہدہ کرو۔ فقیر نے دن اور رات یاد الہی میں بسر کی۔ پھر حاضری ہوا تو فرمایا بیٹھ جاؤ اور فرمایا بتاؤ کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو عرش معلیٰ تک نگاہ پہنچ گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا نیچے دیکھو کہاں تک نگاہ پہنچتی ہے؟ آپ نے نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نظر پہنچ گئی۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ فقیر جب پڑھ چکا تو فرمایا اب اوپر کی طرف نظر کرو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ فقیر نے اوپر دیکھا تو عرض کی حجاب عظمت تک سب کچھ عاجز کے سامنے روشن ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حضرت نے فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو اور بتاؤ اب کہاں تک نظر آتا ہے؟ فقیر نے عرض کیا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے مرشد کامل نے فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مرشد کامل نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیتے ہی تمام منازل طے کروا دیں اور مرتبہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے 20 سال مرشد کامل کی خدمت کی۔ سفر و حجر میں ان کے ساتھ رہے۔ اس خدمت واردات عقیدت محبت کے سبب آپ اپنے پیرووں کے محبوب بن گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت نے آپ سے فرمایا معین الدین محبوب خدا است و مرا۔ معین الدین خدا کے محبوب ہیں اور مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پیر کامل کی معیت میں عرصہ دراز گزارا۔ جب آپ کے مجاہدات اور ریاضت کی تکمیل ہوئی تو آپ اپنے پیر کامل کو ساتھ لے کر حج کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ قربان جاؤں حضرت خواجہ غریب نواز کی قسمت پر کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آگے آگے پیر کامل ہیں، پیچھے پیچھے مرید صادق طواف سے فارغ ہو کر آپ کے مرشد پاک نے میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہو کر خواجہ غریب نواز کا دست انور پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے اس کو قبول فرمایا اور عزت بخشی۔ حج بیت اللہ کی سعادت لینے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی حضرت غریب نواز کو ساتھ لیے مدینہ شریف پہنچ گئے اور حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری دی۔ سلطان دو جہاں کی حاضری کا سما احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جب گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے پاس پہنچے تو پیر و مرشد نے فرمایا اے معین الدین محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرو۔ آپ نے بڑے ادب احترام سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کیا اور روضہ مقدس سے آواز آئی زندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ سن کر پیر و مرشد نے سجدہ شکر ادا کیا اور خواجہ سے فرمایا
اب تو درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک دن دربار رسالت سے حکم ہوا ہے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، وہاں کفر شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرو۔ آپ اس بشارت سے بڑے خوش ہوئے مگر حیران تھے کہ مجھے تو اس علاقے کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اس خیال میں آنکھ لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہی نصیب ہوئی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سارے ہندوستان کی سیر کرا دی۔ آپ نے اپنے مرشد کامل سے اجازت حاصل کی اور ہندوستان کی طرف رخ کیا اور راستے میں کئی درویشیوں اور مقبوران بارگاہ کی صحبت و معیت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آگے ویڈیو لمبا ہو جائے گا، آگے انشاءاللہ پھر میں کل بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔